اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا كلها بالخير. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں آج کی رات خلیفہ راشد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، فضائل اور مناقب اور شہادت کا مختصر تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری قبول فرمائے، آمین. قبل اس کے کہ بیان کا آغاز ہو، منقبت ہے حضرت فاروق اعظم کی شان اقدس میں، جو کہ مجھ فقیر گناہگار کے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول القادری الرحمہ نے لکھی ہے. پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین فاروق اعظم، امیر فاروق امام العادلی، فاروق امام العادلی. وہ داماد علی شیر خدا تھے، ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم، ہے ثابت بالیقین فاروق امیر المومنین امام العادلین. مجدد الف ثانی کے بھی تھے جد، امام المومنین فاروق اعظم، امام المومنین امیر المومنین امام العادلین. فرید الدین حق گنج شکر کے تھے جد اولین فاروق اعظم، تھے جد اولین امیر
المؤمنین امام العادلین جناب سائیں سچل کے بھی تھے جد رئیس السالکین فاروق اعظم رئیس السالکین فاروق امیر المؤمنین امام العادلین جو ہوتا بعد حضرت نبی گر جو ہوتا بعد حضرت نبی گر تو ہوتے بالیقین فاروق اعظم تو ہوتے بالیقین امیر المؤمنین امام العادلین سراج اہل جنت بھی لقب ہے زہ فوز مبین فاروق زہ فوز مبین امیر المؤمنین امام العادلین فکنت عبدہ کا نعرہ کرتے بعشق شاہدین فاروق اعظم بعشق شاہدین فاروق امیر المؤمنین امام غلام قادری رحمت اللہ علیہ غلام قادری خواہ حق سے فیوز عاشقین فاروق فیوز عاشقین فاروق اعظم امیر المؤمنین فاروق امام العادلین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ منقبت شریفہ حضرت علامہ الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جو آپ نے پڑھی. اس میں ایک سے زیادہ فضائل ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے. فضائل جیسا کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ کبھی نثر میں بھی ہوتے ہیں کبھی نظم میں بھی ہوتے ہیں. یہ نظم میں آپ نے فضائل پڑھے یعنی منظوم شاعری کی صورت میں, اور نثر میں جو فضائل ہوتے ہیں وہ تقریر کی صورت میں ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم نے اشعار پڑھے ہیں اس میں دو خصوصیات دو فضائل جو سب سے پہلے بیان ہوئے وہ ہے امیر المومنین اور امام العادلین. امیر المومنین تو اس طرح سے کہ آپ
خلیفہ ہوئے، خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات شریفہ ہی میں آپ کو چن لیا گیا اور آپ خلیفہ بن گئے، خلیفۃ المسلمین ہو گئے۔ تو جو خلیفہ ہو وہ امیر المومنین کہلاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو آپ کی ہے وہ ہے امام العادلین۔ امام العادلین کا مطلب ہے عدل کرنے والوں کے پیشوا۔ حضرت عمر بن خطاب کا عدل تاریخ میں بہت مشہور ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ مشہور ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عدل و انصاف والا امیر بنایا، امیر المومنین بنایا۔ پھر ایک فضیلت جو یہاں معلوم ہو رہی وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کئی صوفیاء کرام، کئی اولیاء کرام حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ جیسے کل جو بیان ہوا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں کئی صوفیاء اور کئی اولیاء ہوئے ہیں، علماء ہوئے ہیں جو صدیقی کہلائے، یعنی ان کا نسب حضرت صدیق اکبر سے جا کر مل گیا۔ پھر یہ بھی آپ نے سنا تھا کل کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ اور نانی کی جانب سے صدیقی ہیں، امام جعفر صادق اہل بیت میں سے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں، ان کی اولاد میں کئی علماء، صوفیاء، اولیاء اللہ ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، وہ فاروقی ہیں۔ صوفیاء کرام، اولیاء اعظام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو سادات میں سے ہیں، سید گھرانے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، ان کی اولاد سے، جیسے سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سادات میں سے ہیں۔ علی بن عثمان آپ کا نام ہے، وہ سید ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سادات میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلطان المشائخ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ، یہ بھی سادات میں سے ہیں۔ اس طرح سے حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، یعنی دونوں طرف سے ہیں سید، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، والدین دونوں کی جانب سے حضور غوث اعظم سید ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صوفیاء اور اولیاء اللہ میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو سادات نہیں ہیں، جن کے نام ابھی ہم لے رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر سید نہیں ہیں، مگر زبردست ولی اللہ ہیں، زبردست صوفی بزرگ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، کامل ہیں، سید نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے اس میں پڑھا
جناب مجدد الف ثانی امام ربانی سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی شیخ ہیں، بہت بڑے عالم فاضل، مگر فاروقی ہیں، سید نہیں ہیں، لیکن ولی ہیں۔ اسی طرح ایک اور نام آیا یہاں، حضرت سچل سرمست، جناب سائیں سچل کے بھی تھے جد سے مراد آبا و اجداد میں سے ہوئے نا فاروق اعظم، ظاہر ہے سچل سرمست تو بہت بعد میں ہوئے ان کی نسل میں۔ تو اولاد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دو واسطوں سے ہی اولاد ہو، کئی واسطوں سے گزر کر بھی وہ اولاد ہوتا ہے، بیچ میں کئی واسطے آتے ہیں۔ جیسے طریقت کا شجرہ ہوتا ہے، طریقت کا، پیر و مرشد کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کئی واسطوں سے پہنچ کر وہ شجرہ جا کے سرکار دو عالم پر منتہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں درازہ شریف جگہ ہے، وہاں حضرت سچل سرمست کا مزار شریف ہے۔ تو سچل سرمست بھی فاروقی ہیں، فاروق اعظم کے اولاد میں سے، سید نہیں ہیں مگر ولی ہیں، صوفی ہیں، شیخ ہیں، عالم ہوئے ہیں۔ اور اس طرح سے کئی صوفیہ ہوئے ہوں گے اولاد۔ اب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سادات میں سے ہونا یا نہ ہونا ولایت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کوئی سید ہے اور اللہ کا ولی ہے، بہت اچھا ہے، اور کوئی غیر سید ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے، تو ولایت کی کوئی نفی نہیں ہوتی۔ ولایت کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سید ہیں، مگر آپ کے مرشدان پاک میں ایسے بھی ہیں جو سید نہیں ہیں۔ خود غوث اعظم کے شجر شریف میں، شجر طریقت میں، حضور غوث اعظم خود تو سادات میں سے ہیں، لیکن آپ کے مرشدان اعظام میں ایسے حضرات بھی ہیں جو سادات میں نہیں ہیں۔ تو سادات میں نہ ہونا منصب ولایت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے ولایت عطا فرما دے، وہ سید ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیں، ایک بہت بڑے صوفی شیخ ہیں لاہور میں جن کا مزار ہے، قصور میں، حضرت بلے شاہ، وہ سید ہیں، سادات میں سے ہیں، سید بلے شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ عنایت قادری سید نہیں ہیں، ان کا مزار بھی لاہور میں، یعنی مرید کا مزار بھی لاہور میں اور شیخ پیر و مرشد کا مزار بھی لاہور میں، لیکن مرید سید ہیں اور پیر سید نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اگر مرشد سید نہیں ہے تو کیا مرشد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسے؟ تو مرشد ہونے کے لیے سادات کا ہونا شرط نہیں ہے، پیر ہونے کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے سید ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ولایت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کل بھی یہ بات ہوئی تھی، اللہ جسے چاہے۔ یہ منقبت ہم نے پڑھی، مجھ فقیر کے جد امجد کی لکھی ہوئی، انہی کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اشعار ہیں الگ سے، اس میں ایک شعر ہے، کیا؟ اللہ جسے چاہے
ہوتا ہے ولی وہی، اللہ جسے چاہے ہوتا ہے ولی وہی، اللہ کی مرضی میں حجت یہ تیری کیوں ہے؟ یعنی اے بندے، تجھے کیا پڑی حجت کرنے کی کہ یہ ولی کیوں ہے، یہ ولی کیوں نہیں ہے؟ اللہ جسے چاہے وہ ولی ہو جائے۔ ولی ہونا کسبی نہیں ہے، نبوت کی طرح وہ بھی ہے اللہ کی جانب سے، جسے اللہ چاہے منصب ولایت عطا فرما دے۔ تو اب یہ مسئلہ دوران بیان آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے سن لیا سمجھنے کے لیے کہ سادات اور غیر سادات ہونا ولایت کے لیے شرائط میں سے نہیں ہے، اور غیر سید ہونا ولایت کی نفی نہیں ہے، منافی نہیں ہے ولایت کے، بالکل ولی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک شعر اور ہے منقبت میں، وہ داماد علی شیر خدا تھے، ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم۔ داماد علی کیسے تھے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد امجاد میں، اولاد پاک میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک شہزادی مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کی ایک بیٹی ام کلثوم تھی، ام کلثوم۔ ایک ام کلثوم حضور کی صاحبزادی تھی جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ کے بعد، ان کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ اور یہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شہزادی لخت جگر ام کلثوم ہے۔ ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کیا، خود حضرت علی نے کیا تھا۔ یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ ان سے بیٹے بھی پیدا ہوئے، حضرت زید اور ایک اور حضرت ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئیں۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ مولا علی کے داماد بھی ہوئے۔ یہ باتیں اور کسی کو یاد رہیں کہ نہ رہیں، سنیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اہل سنت والجماعت کو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اہل سنت کے خلفاء حضرت صدیق اکبر ہوں یا حضرت عمر بن خطاب ہوں یا حضرت عثمان بن عفان ہوں یا حضرت مولا علی ہوں، ان سب کی رشتہ داریاں، قرابت داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہیں، کسی نہ کسی طور سے مل جاتی ہیں، بلکہ کسی نہ کسی کے ماں باپ یا نانا نانی یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر شجر نسب میں مل جاتے ہیں۔ تو داماد علی یعنی عمر بن خطاب حضرت علی کے داماد، ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی، ان کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ کیا۔ پھر اس میں ایک شعر ہے، جو ہوتا بعد آ حضرت نبی گر تو ہوتے بالیقین فاروق اعظم۔ کیا معنی ہوا؟ اگر کوئی نبی ہوتا، یہ حدیث ہے، اصل میں حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، اگر میرے بعد
کسی نبی کو آنا ہوتا ہے نہیں، میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، لیکن اگر کسی کو آنا ہوتا یا نبی ہونا ہوتا تو حضور فرماتے کہ وہ فاروق اعظم ہوتے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. کیا مقام ہے بتائیں آپ. صحابہ تو اور بھی ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ جب فضیلت کی بات آتی ہے تو ہر صحابی کی جدا جدا فضیلت ہے. گنتی کرتے جاؤ تو فضائل ختم نہ ہو، قرآن کی روح سے بھی ختم نہ ہو، آیت شریفہ کی روشنی میں ختم نہ ہو، اور حدیث کی روح سے بھی ختم نہ ہو. فضائل فضائل ہر ایک کے الگ 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 الگ، ایک سے زیادہ. جس صحابی کا ذکر آپ لے کر بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہر رات میں الگ الگ صحابی کا ہو رہا ہے نا. کل کس کا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. آج کس کا ہو رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم کا. کل اور کا ہوگا، پھر اور کا ہوگا. تو جتنے صحابہ ہر رات میں جن جن کا ذکر ہوگا، سب کی فضیلتیں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، الگ الگ ہیں. آپ کسی کو کم زیادہ نہیں کر سکتے، جدا جدا ہے نا، الگ الگ ہے ہر ایک کی خصوصیت. وہ اللہ نے عطا فرمائی، ان کے نصیب میں لکھی ہے اللہ نے. ان فضائل کو نہ اس وقت کوئی گھٹا سکا یا مٹا سکا، اور نہ آج کوئی مٹا سکتا ہے، اور انشاءاللہ نہ قیامت تک مٹا سکے گا. سبحان اللہ العظیم. یہ جو فضائل کی بات ہو رہی نا، کوئی مٹا نہیں سکتا ان کو، کیونکہ تاریخ میں ثبت ہو گئے. یہ فضائل رقم ہو گئے، لکھے جا چکے ہیں. کوئی اپنی زبان سے فضائل نہ بیان کرے، یہ الگ مسئلہ ہے. حسد میں، بغض میں، کینے میں، عناد میں اگر کوئی فضیلت نہ بیان کرے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، مگر فضیلت کو مٹا نہیں سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا اور کم نہیں کر سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ان کی قسمت میں. زمانہ جب تک رہے گا، جب تک کہ قیامت کا وقوع نہ ہو، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، اس وقت تک ہر صحابی کی فضیلت جاری رہے گی، اہل بیت کی فضیلت بھی جاری رہے گی. صحابہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اہل بیت کا ذکر ہوتا رہے گا، اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا. ہر ایک کو پردہ فرمائے ہوئے کئی سو سال گزر چکے. بھولنے کو تو کوئی ایک سال بعد کسی کو بھول جائے ذاتی طور پر، تو یہ تو ایک الگ بات ہے بھولنے کو. ورنہ نہ کوئی صحابہ کو بھول سکتا ہے، نہ کوئی اہل بیت کو بھول سکتا ہے، نہ کوئی اہل اللہ اولیاء اللہ کو بھول سکتا ہے. ہر ایک کے لیے آپ دیکھ لو کہ کئی سو سال گزر گئے. حضرت اولیاء اللہ میں سے سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی کل کے صوفی بزرگ تو نہیں ہے. تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، 950 سال ہو چکے ہیں. آج بھی ان کی یاد ہو رہی ہے، آج بھی ان کے قبر پر، مزار پر لوگ ہجوم کر رہے ہیں، ہے نا. ان کا ذکر ہو رہا ہے، کتابوں میں ان کا ذکر آ گیا ہے. نہ ان کتابوں کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ ان کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے. کوئی ذکر نہ کرے، یہ نہ کرنے والے کا مسئلہ ہے، اس کا نصیب ہے. کوئی صحابہ کو یاد نہ کرے، یہ اس کا نصیب ہے. کوئی اہل بیت کو یاد نہ کرے، یہ اس کا نصیب ہے. لیکن باری تعالی جل شانہ و من والو نے اس کا اہتمام
پکا کر دیا ہے کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ان کا ذکر جاری رہے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ ان کا ذکر صرف انسان نہیں کر رہے، مسلمان اور نیک جنات بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ذکر فرشتے بھی کر رہے ہیں. تو ذکر تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے بارے میں یہ بڑی خوشخبری تھی. خوشخبری کا مطلب ایک بہت بڑی بات بیان کی، بڑی فضیلت بیان کی کہ اگر تو میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو پھر عمر خطاب ہوتے. تو بہت بڑی شان ہو گئی نا یہ. تو صحابہ تو بہت سے ہیں، کسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا حضرت عمر کے علاوہ کہ وہ ہوتے. حضرت عمر کے لیے فرمایا کہ یہ ہوتے نبی اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین حضور نے فرمایا میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. مگر شان تو معلوم ہو گئی نا حضرت عمر کی، فضیلت تو معلوم ہو گئی. ایک اور شعر ہے اس میں، فکنتو عبدہ کا نعرہ کرتے. یہ فکنتو عبدہ و خادمہ عمر بن خطاب کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے، فکنتو عبدہ و خادمہ، کہ میں حضور کا غلام بھی ہوں اور خادم بھی ہوں. عبد کا معنی ایک سے زیادہ ہوتا ہے. عبد کا ایک معنی ہوتا ہے بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور ایک عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. غلام یہ بھی عبد کا معنی ہے عربی زبان میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عبداللہ کسی کا نام ہوتا ہے تو کسی کا نام عبد الرسول بھی ہوتا ہے. تو عبداللہ کا نام سن کر کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ عبداللہ نام تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا بندہ، مگر یہ عبد الرسول، یہ عبد النبی اور یہ عبد المصطفیٰ، تو کیا مصطفیٰ کا بندہ، کیا رسول کا بندہ، کیا نبی کا بندہ، یہ معنی ہے؟ نہیں. پھر کیا معنی ہوگا؟ عبد الرسول رسول کا غلام، عبد النبی نبی کا غلام، عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام. اعلیٰ حضرت نے ایک نعت شریفہ میں آخری شعر فرمایا ہے، خوف نہ کر تو اے رضا، خوف نہ کر تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. خوف نہ کر تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، یعنی اے رضا تو خوف مت کر، تو مصطفیٰ کا غلام ہے، تیرے لیے تو اللہ نے امان رکھی ہوئی ہے، یعنی امن و امان رکھا ہوا ہے، سلامتی رکھی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے منقبت شریفہ جو پڑھی، اس کے بارے میں اشعار کی میں نے کچھ تشریح میں یہ باتیں کر دی. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی رات خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد
امیر المؤمنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا اور آپ کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہوگا۔ ابھی جو آپ نے منقبت میں یہ پڑھا کہ امیر المومنین فاروق اعظم امام العادلین، عادل کے امام، عدل کرنے والوں کے امام، پیشوا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے اس میں چاروں خلفائے راشدین کے نام آتے ہیں، ایسی منفرد تسبیحات ہیں قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کی کہ کہیں آپ کو سننے میں دیکھنے میں نہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو تراویح میں ایک رات اگر صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے اور وہ روزانہ آتا ہے، روزانہ آتا ہے، تو روزانہ حضرت فاروق اعظم کا بھی ذکر آتا ہے تراویح میں۔ وہ کس طرح آتا ہے ہمارے یہاں؟ رئیس الاصحاب المنور المسجد والمنبر والمحراب امیر المؤمنین امام العادلین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں یہ ہمارے مشائخ نے رکھے تراویح کے اندر تسبیحات میں کہ پڑھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہر سال بغیر یاد کیے ہوئے، بغیر ریہرسل کیے ہوئے، خود بخود زبان پر یہ تسبیحات آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رئیس الاصحاب یعنی صحابہ کے پیشوا، معزز صحابہ میں، المنور المسجد والمنبر والمحراب، مسجد اور ممبر اور محراب کی رونق، روشنی، منور۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسجدوں میں ممبر قائم کیے گئے۔ یہ جو ممبر ہوتے ہیں نا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے اپنے دور خلافت میں۔ تو امیر المومنین امام العادلین، یہ ہمارے ہاں مسجد میں تراویح میں ایک تسبیح یہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے جوش محبت میں اور جوش و جذبات میں اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے لوگوں نے سن لیا، سب لوگوں نے سن لیا، یعنی ان کو خوشی ہوئی۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب جب حالت کفر میں تھے تو کفار کے ساتھ تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، اور کفار نے پلان بنایا تھا، منصوبہ بندی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو قتل کرنا ہے۔ سازش تیار کی کہ محمد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، کوئی ہے جو یہ کام کرے؟ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں کرتا ہوں۔ بہادر تھے اور قوی تھے، طاقتور تھے، باروب تھے، باہیبت تھے، دیکھ کر ہی دیکھنے والے کو روب طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو جسامت دی تھی ایسی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ تلوار لی اور لے کر چلے کہ میں
محمد کو قتل کروں گا معاذ اللہ. راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا محمد کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ محمد کے قتل کرنے کا ارادہ تو بہت بڑا ارادہ ہے تمہارا، اسے چھوڑ دو. آپ یہ کرو کہ پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر جاؤ، بہن کے گھر. کیوں جاؤں؟ کہا اس لیے جاؤ کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. جاؤ جا کے ان کی خبر لو. یہ لوٹ گئے وہیں سے کہ جا کر دیکھوں یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. گئے تو دروازے کے باہر سے ہی ان کو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی. دروازے کو دستک دیا، آواز لگائی تو بہنوئی ذرا ڈر گئے اور بہنوئی بھی دروازے کی آڑ میں چھپ گئے اور یہ اندر گئے. تو بہن کو کہا کہ میں نے کیا سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہا الحمدللہ قبول کر لیا ہے. کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب قرآن مجید کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیر دیا اسلام کی طرف، اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ کو قتل کرتے اب گئے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے. تو یہ وہاں پہنچے تو باہر دروازے پر حضور کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کس ارادے سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو کفار کے ساتھ ہیں، کیا پتہ کس ارادے سے آ رہے ہیں. تو چوکنا ہو گئے کہ اگر آج یہ کوئی غلط ارادے سے آئے ہوں گے تو ان کا مقابلہ کیا جائے گا. لیکن جب یہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا محمد اندر ہیں؟ کہا ہے. تو کہا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بس تو جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تو سب نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یعنی کہ خوشی میں. اس وقت جب کہ یہ مسلمان ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا تم کسی غلط ارادے سے آئے ہو؟ کہا نہیں یا محمد میں تو آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مسلمان ہو گئے اور آپ کا شمار سابقون میں ہوتا ہے، یعنی جلد اسلام لانے والوں میں، یہ نہیں کہ بہت بعد لائے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سعادت ملی کہ عشرہ مبشرہ میں آپ داخل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں آپ داخل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. اب کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں اپنے ماموں کے پاس گیا، سگا ماموں. تو ماموں کون تھا؟ ابو جہل، عمر بن حشام اس کا نام تھا. اصل نام ہے ابو جہل کا عمر بن حشام، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہہ دیا، فرما دیا کہ تو ابو جہل ہے، یعنی کہ جہالت والا، تو جاہل ہے، جہالت والے، جہالت کی باتیں کرتا ہے. تو یہ ابو جہل جو ہے یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ آج تک لوگ بہت کم اس کے نام سے واقف ہیں، ہے نا. ابو جہل کے نام سے سب واقف ہیں، ابو جہل ابو جہل ابو جہل، لیکن اصل نام نہیں پتہ. عمر بن حشام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی؟ حدیث میں، اے اللہ
اسلام کی تقویت کے لیے. ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور نے دعا مانگی اسلام کو غلبہ ہونے کے لیے, طاقتور ہونے کے لیے 2 لوگوں میں سے کم از کم کوئی ایک کو تو اسلام کی نعمت عطا فرما. اور وہ 2 کون؟ عمر بن خطاب, یہ فاروق اعظم, اور دوسرا عمر بن حشام, یہ ابو جہل. حضور نے دعا مانگی تو ابو جہل کو تو نصیب نہیں ہوا, وہ تو کافر ہی رہا اور کافر ہی مر گیا اور جہنم رسید ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لیا, مسلمان ہو گئے. تو فاروق اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گیا, تو اس کے دروازے کو بجایا, میں نے دستک دی. اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عمر ہوں اور میں تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے سن کر کہا عمر ایسا مت کرنا. اندر سے کہا ہے بھانجے ایسا مت کرو, اپنا آبائی دین مت چھوڑو, یہ بت پرستی مت چھوڑو, یہ کفر مت چھوڑو, ایسا مت کرو. مگر عمر بن خطاب فرما رہے کہ ڈر کے مارے باہر نہیں آیا ہوں, کیونکہ جب اسے سن لیا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے کہا میری تو ہو سکتا ہے خیر نہ ہو, اب کہیں مجھ کو مارے نہ یہ, تو باہر نہیں آیا بلکہ اندر سے دروازہ اس نے بند کر لیا اور کوئی جواب نہ دیا اور پھر دروازہ نہیں کھولا. عمر بن خطاب کہتے میں دیر تک کھڑا رہا, پھر وہاں سے میں نکل گیا. اب حضرت عمر بن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسلمان ہونے کے بعد یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارا دین حق والا دین ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک, اس میں کیا شک ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. حضور نے فرمایا کہ عمر بے شک ہم حق پر ہیں اور ہمارا دین بھی حق پر ہے. عمر بن خطاب کہتے پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے. وہ درخواست یہ ہے کہ اب تک تو ہم ذرا چھپ کر یا ذرا ڈر کر عبادت وغیرہ کرتے تھے. کفار کا غلبہ ہے نا, مشرکین کا غلبہ ہے, ان کی جماعت بڑی جماعت ہے, تو ذرا ہمیں جھجک یا ڈر محسوس ہوتا تھا. لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اب میں تو مسلمان ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ میں علی الاعلان کل میں حق بلند کروں گا. علی الاعلان حضور نے اجازت دے دی کہ عمر ٹھیک ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر 2 صفیں بنی, دو لشکر یعنی 2 ٹیم بنی. ایک کے سربراہ سید الشہداء امیر حمزہ ہوئے اور ایک کا سربراہ میں بنا, اور ہم نے مل کر کعبۃ اللہ میں پہنچ کر وہاں پر سارے کفار سے خطاب کیا. قریش جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, ان سے خطاب کیا کہ دیکھو اب آج کے بعد دین اسلام علی الاعلان پھیلے گا اور دین اسلام کی تبلیغ علی الاعلان ہوا کرے گی. تم میں سے جس میں دم ہے, جس میں ٹپڑ ہے, وہ ہم سے آئے مقابلے پر. عمر کھڑا ہوا ہے, عمر موجود ہے, جس کا شوق ہو وہ آ کر مقابلہ کر لے ہم سے. تو کہا کفار سہم گئے, ان کے دل میں اللہ نے ایک لرزہ طاری کر دیا. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام, اللہم صلی علی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر.
بڑی اہم حدیث ہے، بڑی حدیث ہے. یعنی کیا حضور نے فرمایا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، انی لانظر، میں نظر کر رہا ہوں، یعنی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جنات اور انسانوں کے شیاطین، جنات کے شیاطین کا مطلب کفار جنات، اور انسان کے شیاطین کا مطلب شرارتی لوگ، کافر لوگ، کا میں دیکھ رہا ہوں قد فروا من عمر، کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں، جنات بھی اور شیاطین بھی عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ جہاں سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے ڈر کے مارے. ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا. ابو سعید خدری بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، ان سے یہ حدیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سو رہا تھا تو مجھے خواب آیا کہ میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں، لوگ پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں، کرتے جن میں سے کچھ کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں، بس یعنی اتنے ہی ہیں، آدھے آدھے کرتے، اس سے نیچے نہیں، اور بعض لوگوں کے کرتے اس سے نیچے تھے. پھر عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا خواب میں کہ وہ آئے میرے سامنے تو وہ اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہا تھا وہ کرتا. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا، اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ کہ کچھ لوگ تو آپ نے وہ دیکھے جن کے کرتے صرف سینے تک ہیں، کچھ آپ نے وہ دیکھے جو اس سے نیچے تک تھے کرتے، مگر عمر بن خطاب کو آپ نے دیکھا وہ تو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ فرما رہے ہیں کہ زمین پر لڑ رہا تھا، گھسٹ رہا تھا زمین پر. تو یہ کیا بات ہے، کیا تعبیر ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ دین کی عزت عطا فرمائے گا، دین عطا فرمائے گا ان کو، یعنی دین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. اس کی تعبیر یہ ہے، لمبا کرتا ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو دینی علم اللہ تعالیٰ ایسا وافر عطا فرمائے گا کہ ان کا سینہ علم سے اللہ بھر دے گا. ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق جاری کر دیا ہے، زبان پر بھی حق اور دل میں بھی حق، یعنی صرف زبان پر ہی نہیں دل میں بھی حق اللہ تعالیٰ نے ان کے جاری کر دیا. رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین. ایک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فضائل میں سے ایک اور فضیلت کہ قرآن مجید کی بعض آیات شریفہ، تقریباً 20 آیات شریفہ علماء فرماتے وہ ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی، عمر کی خواہش کے مطابق. تو 20 یا 21 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے عمر کی بات کو رکھا کہ ان کے مطابق آیات کو نازل فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھی، یعنی چند ایک کی باتیں بتائیں کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں مختلف لوگ آتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کی امتی ہیں،
وہ تو آئیں گے آپ کے پاس، کہاں جائیں گے اگر آپ کے پاس نہیں آئے؟ تو آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی ہیں آپ کی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیں، امہات المومنین کو پردہ کرنے کا حکم جاری فرمائیں۔ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما دی، جس میں یہ فرمایا کہ جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یعنی کہ آیت شریفہ نازل فرما دی، پردے کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی آیت شریفہ نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، حکم نہ بنا لیں، آپ کو منصف نہ بنا لیں، پھر جو کچھ بھی آپ انہیں حکم فرمائیں اپنے دلوں میں رکاوٹ نہ پائیں۔ تو یہ بھی حضرت عمر خطاب کی خواہش تھی کہ جب لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، اور اللہ کے رسول ان کی بات کو سن کر جیسا حکم دے دے پھر ان کو ماننا لازم ہو جائے۔ تو اللہ نے آیت شریفہ نازل فرما دی۔ اس طریقے سے کئی آیت شریفہ یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے، فضائل میں، اور بھی صحابہ کے ایسے فضائل ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ما دمعت العیون علی الحسنین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے اور بہت طبیعت ناساز ہوئی، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، مشہور صحابی ہیں، ان کو بلایا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عبد الرحمن بن عوف 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی۔ ان سے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جتنا آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، ان سے بھی پوچھا کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو کہ میرے بعد ان کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے سعید بن زید، اسید بن حضیر اور دیگر انصار اور مہاجرین صحابہ کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، سب نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ ہونے کے لیے منتخب فرما لیا، اور یوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال با کمال کے بعد۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ آپ کی شہادت کا مختصر تذکرہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے دعا کی۔ کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب نے یہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک
وجعل موتی فی بلدی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، یعنی میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. ایک تو یہ دعا کی، اور دوسری یہ کہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما، یعنی میری شہادت بھی ہو اور وہ شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مدینہ میں ہو. چنانچہ ان کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی کہ دونوں باتیں ہو گئیں، شہادت بھی ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں مل گئی. اس طرح ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ مجوسی تھا. مجوسی کا معنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے مجوسی، یعنی وہ کفار، وہ مشرکین جو آگ کو پوجتے ہیں. عرف عام میں موجودہ دور میں ان کو پارسی کہا جاتا ہے، پارسی، یعنی وہ ہر وقت آگ کو روشن رکھتے ہیں گھروں میں بھی. اب انہوں نے جدت نکال لی ہے. پہلے تو یہ تھی کہ نا کہ اصل والی آگ چراغ کی طرح چل رہی ہو. اب انہوں نے کیا کیا کہ الیکٹرک کی ایک ایسی مشین لگا لی کہ جس میں اندر سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جل رہی. دل کو خوش کرنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے نا. تو ویسے تو پوجا وہ کرتے ہیں آگ کی، جو اصل آگ ہوتی ہے جو ہم لوگ جلاتے ہیں آگ. انہوں نے اب یہ نیا طریقہ نکال لیا کہ بھئی اب کون آگ جلائے روزانہ. تو کئی گھروں میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ ایسی بنی ہوئی لائٹ آ گئی کہ جس میں اندر سے بلب ایسا ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو لگے گا شعلہ نکل رہا ہے. وہ اصل میں شعلہ ہے ہی نہیں، الیکٹریکل ہے. انہوں نے کہا یہی صحیح، دل کو خوش کرنا ہی ہے نا، اور کیا کرنا ہے، اسی کی پوجا ہو رہی ہے. اور جو ان کا عبادت خانہ ہوتا ہے، اب جیسے صدر کے علاقے میں ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے، اب بھی ہے ایمپریس مارکیٹ کے پاس، وہ ان کا عبادت خانہ ہے، پارسیوں کا کہلاتا ہے، مجوسیوں کا عبادت خانہ. وہاں آگ جلتی رہتی ہے ہمیشہ 24 گھنٹے، بجھتی نہیں ہے، جلا کے رکھتے ہیں. ان کے نزدیک آگ جو ہے وہ مقدس ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں. جیسے کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے ایسے ہی یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. اب مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام تھا، ابو لولو اس کا نام تھا، اور وہ مجوسی تھا. اس نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی اپنے مالک کی، مغیرہ بن شعبہ کی، کہ اے امیر، یہ مغیرہ مجھ سے روزانہ 4 درہم بطور ٹیکس کے وصول کرتا ہے. یعنی ایک طرح سے مجھ سے جو میں کام جانتا ہوں اس کا وصول کرتا ہے ٹیکس 4 درہم. تو آپ ایسا کریں کہ کچھ سفارش کر دیں کہ مجھے کمی کر دے وہ میرے ٹیکس میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جو کام جانتے ہو وہ ایک سے زیادہ کام جانتے ہو. تم لوہار بھی ہو اور تم بڑھئی بھی ہو، کارپینٹر جیسے ہوتے ہیں، اور تم نقاشی بھی کرتے ہو. تو تم تو 2-3 کام جانتے ہو. تو تم سے 4 درہم وہ لے رہا ہے تمہارا مالک، تو وہ زیادہ نہیں ہے، اس لیے بس یہ ٹھیک ہے، تم جاؤ. تو اس کو غصہ آیا اس بات پر کہ میری بات نہیں مانی. اس نے دل میں کینہ رکھا. حضرت عمر بن خطاب سے تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ دل میں بغض رکھا کہ میری بات پر توجہ نہیں کی، اور یہ جو مجھ سے 4 درہم وہ لیتا ہے مالک، انہوں نے کچھ کمی نہیں کروائی. وہ چلا گیا. تو حضرت عمر نے اس کو پھر بلایا اور بلا کر اس سے فرمایا کہ تو یہ کہتا تھا کہ میں پن چکی بنانا جانتا ہوں. کہا ہاں جانتا ہوں. تو کہا کہ تم ایسی چکی تیار کرو کہ جو ہوا سے چلے. پن چکی ہوتی نا، ہوا سے چلتی ہے. تو کہا ایسی تیار کرو جو ہوا سے چلے. اس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ایسی پن چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے. چنانچہ جب وہ گیا تو حضرت عمر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کچھ تانا دے کر گیا ہے، یعنی اس کا
ارادہ اچھا نہیں ہے. تو واقعی اس نے پھر یہ کیا کہ ایک خنجر لیا, اس پر تیز دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھایا, خنجر کو, یعنی اس پر زہر کا اثر لگایا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے, اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جو ہوتی ہے پہلی والی, اس سے پہلے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو. تو جس وقت حضرت عمر نے یہ صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا تو ابو لولو جو صفوں میں موجود تھا وہ بالکل آپ کے سامنے صف میں آ کر کھڑا ہو گیا, اور پھر آپ کے کاندھے پر اور آپ کے پہلو پر خنجر سے 2 وار کیے, جس سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے. اس کے بعد اس نے دیگر نمازیوں پر بھی حملہ کیا اور 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا, جن میں سے بعد میں 6 افراد انتقال بھی کر گئے, شہید ہو گئے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے تو وہ 26 ذی الحجہ تھی, تو آپ تقریباً 3 دن اسی زخمی حالت میں رہے, اور اس شخص نے جس نے یہ قتل کیا تھا, زخمی کیا, تو اس نے اپنے آپ کو خود مار لیا, خودکشی کر لی. اب 29 ذی الحجہ یعنی 1 محرم کی رات کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت واقع ہو گئی, اور آپ نے وصیت کی کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت دے دیں تو مجھے حجرے رسول میں دفنا دینا, اور نہیں تو پھر کوئی بات نہیں, پھر جنت البقیع میں دفنانا. تو جب ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ عرض کیا گیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, مگر میں عمر بن خطاب کو یہ جگہ ہبہ کرتی ہوں, لہٰذا ان کو یہاں دفنا دیا جائے. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کو وہاں دفنا دیا گیا, اور آج بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے, اور ان کے ساتھ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ 26 ذی الحجہ کو 23 ہجری میں بدھ کے دن آپ زخمی ہوئے تھے, اور 3 دن بعد آپ کی شہادت ہوئی, اور 10 سال 6 مہینے 4 دن آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے, اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات شریف ہوئی. یعنی 63 کا جو عدد ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, ان تینوں کا سن اور عمر ایک ہی طرح کا ہے. تو آپ نے شہادت پائی. ان للہ و انا الیہ راجعون. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا. واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. والد ماجد حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت مولانا صاحبزادہ علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ علمی میں, جو باہر بھی دستیاب ہے, اس میں اہل بیت کے فضائل لکھے ہوئے ہیں, منظوم بھی ہیں اور نثر میں بھی ہیں. تو سلام ہے فاروق اعظم کی شان اقدس میں. پہلے جو ہم نے منقبت پڑھی تھی محفل کے شروع میں, وہ حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادری جد امجد کی لکھی ہوئی تھی, اور اب جو ہم سلام پڑھ لیں یہ والد ماجد کا لکھا ہوا ہے. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے فاروق اعظم لاکھوں ان کی آل مکرم پہ, ان کی آل مکرم پہ
جن کی عزت کرتے فرشتے صدا، ان کی شان معظم پہلا پیارے فاروق ان کی آل مکرم نام سے جن کے شیطان تھا بھاگتا، ایسے روبے مجسم سلام پیارے فاروق ان کی آل جن کی ہیبت سے باطل بھی تھا کانپتا، ان کے عدل مسلم پہ پیارے ان کی آل علمی قادری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، علمی قادری با ادب سب کہیں پیارے فاروق اعظم پہ ان کی آل سلام۔ حضرت عمر بن خطاب کا عدل بے مثال تھا، اور ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اگر عمر کے دور خلافت میں اگر کوئی بکری بھی نہر فرات پر مر گئی تو اللہ تعالیٰ عمر سے قیامت میں پوچھے گا۔ عرف عام میں کتا کہا جاتا ہے کہ کتا بھی مر گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں جو قول ہے عمر بن خطاب کا اس میں بکری کا ذکر ہے کہ اگر کوئی بکری بھی مر گئی بھوکی نہر فرات کے پاس اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوا، عمر بن خطاب نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ میں حکمران تھا اور میں نے جانور کو نہیں پوچھا، تو انسان ہے۔ تو عدل عمر بن خطاب کا اس لیے بے مثال تھا، اور آپ اس میں بالکل بھی کوئی تمیز نہیں فرماتے تھے۔ جب عدل کی بات آتی، انصاف کی بات آتی، تو آپ بالکل حق کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کل بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا صدیق اکبر کی شان میں، آج ایک شعر ہے عمر فاروق کی شان میں۔ مثنوی رومی میں مولانا روم نے ہر صحابی اور ہر خلیفہ کی شان میں شعر کہے ہیں۔ یہ ہے نا سنیت۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسے سنی شیخ عالم فاضل صوفی پیر ہیں کہ جو ہر صحابی کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں چوں عمر شیدائے معشوق شد، حق و باطل راچ و دل فاروق شد۔ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدا بنا دیا، تو پھر حق و باطل کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق بنا دیا، حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیا۔ حق و باطل را جو دل فاروق شد، فرق کرنے والا دل ان کو اللہ نے عطا فرما دیا جو حق میں اور ناحق میں فرق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان کے مرقد انور پر۔
ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان کربلا کو ہمارا سلطان امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلطان امت پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ سلطان کر امت کے پیشوا کو امین یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ آپ کے جو دو سخا آپ کے صبر و رضا فتح و ظفر کا صدقہ اور آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ یا حسین صدقہ اللہ تبارک و تعالی قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے کی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضائل میں اور شہادت میں اس مجلس کی حاضری خواتین و حضرات سب کی طرف سے اللہ قبول فرمائے۔ مسجد کے نیاز حسینی کے سلسلے میں خادمین حاضر ہوتے ہیں اور آج اہل حلقہ میں سے غفران اللہ قادری نے اور فرزانہ صاحبہ نے اور الطاف صاحب نے نیاز میں تعاون بھی کیا، حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے۔ علی الدین قریشی کی جانب سے شربت میں حصہ لیا گیا ہے، روزانہ میں اور دودھ میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اہلیہ اور بچوں کے لیے جنہوں نے عرض کیا اللہ ان کے گھر والوں کو شفا عطا کرے۔ الطاف صاحب کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ صدیق قادری اور گھر والوں کے لیے صحت شفا کی دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی علی وصحابہ وابنہ سیدنا الشیخ الغوث العظم۔ کل انشاءاللہ مجالس کے سلسلے میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی شہادت کا بیان ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ آج کی حاضری قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ فقیر گناہگار کے سمیت قبول فرما۔ جو کچھ پیش کیا گیا ہے تلاوت، نعت شریفہ، منقبت، سلام اور احادیث شریفہ اور بیان اور نظر و نیاز، یہ سب قبول فرما، سب کی طرف سے قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما، تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچے، عزیز و اقارب خواتین و حضرات اور پیر بھائیوں بہنوں کی ارواح کو ثواب پہنچے، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کر۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، پیر بھائیوں بہنوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، جہاں جہاں مجھ گناہگار سمیت جتنے بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا کر۔ صدقہ حسنین غوث الثقلین سب کو صحت شفا عطا کر۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست اولاد نرینہ عطا کر، اور جو بچے بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا کر، نیک رشتے عطا کر، نیک گھر نصیب کر، جلد سے جلد یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما، اور زوجین میں اور گھروں میں اتفاق و محبت عطا کر، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ یا اللہ بقیہ مجالس جو ابھی باقی ہیں ان میں بھی ہم کو روزانہ اپنے وقت پر صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا کر، اور ایک دوسرے کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا کر۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہ